بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا، میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ ملا علی قاری علامہ طیبی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور ان حضرت کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگو مانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں،
اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اس طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہے۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لے، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لے۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لے، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لے جو بعد میں آ رہی ہے، اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ یہ تو تھا کہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کرے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہے، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنی یا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آ کے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لے۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔
حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورتوں کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوئے گا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جو ازاکہ ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔